جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ رات ہم لوگوں کے لیے بڑی قیمتی رات ہے. یہ رات ہم لوگوں کے لیے بڑی ہی عظمت، بڑی ہی رفعت اور بڑی ہی بلندی والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر ہم لوگوں کو عطا فرمائی اور اس کی فضیلت خود قرآن مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے. تو اس کی فضیلت کا اندازہ، شب قدر کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورت شب قدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں نازل فرمائی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پہلی فضیلت اس کی یہی کہ اس کے بارے میں پوری ایک سورت، شب قدر کے بارے میں پوری ایک سورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل فرمائی. اور اس سورت کے اندر جو دوسری خاصیتیں ہیں، دوسری فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی ہم بندوں کو بتائی. پہلی فضیلت جو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائی، یہ بتائی کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن مبارک کو نازل فرمایا. ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن مبارک کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا. اور آگے ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. پھر آگے ایک اور فضیلت اس رات کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر ہے. اور پھر ایک اور فضیلت، ایک اور اہمیت، ایک اور خاصیت اس رات کی، شب قدر کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں آگے بیان فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یعنی اس رات میں، اس مبارک رات میں فرشتے اور جبریل امین آسمان سے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں ہر کام کے لیے. اور ایک اور فضیلت، ایک اور اہمیت، ایک اور خاصیت اس کے آگے ارشاد فرمائی سلام ہی، یعنی یہ رات شب قدر، لیلۃ القدر سراپا سلامتی ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا سکون ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یعنی جس وقت سے یہ رات شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع صبح تک، طلوع فجر تک، جب تک دن نہ نکل آئے، جب تک دن روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے. اب شب قدر کے بارے میں تو ہمیں قرآن نے بتایا، اس کی فضیلت بتائی، اور بہت سی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا. لیکن ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف احادیث مبارکہ میں بیان نہیں فرمایا. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اگلوں کا، پچھلوں کا، ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ شب قدر، لیلۃ القدر کون سی رات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے، صحابہ اکرام کے سامنے متعین کر کے یہ نہیں بتایا کہ فلاں رات شب قدر ہے، بلکہ صرف صحابہ اکرام کے سامنے اتنا عرض کیا، اتنا ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شب قدر کی نشانیاں بتائی جن کی وجہ سے صحابہ
کہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 دن میں تلاش کرو، کیونکہ وہ رات یا تو 21ویں شب میں ہوتی ہے، یا 23ویں شب میں ہوتی ہے، یا 25ویں شب میں ہوتی ہے، یا 27ویں میں ہوتی ہے، یا 29ویں میں ہوتی ہے، یا پھر رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اور اس رات کی نشانیاں یہ ہیں، اس کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ رات بہت صاف ہوتی ہے، بہت خوشگوار ہوتی ہے، انتہائی صاف اور شفاف ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس رات چاند بہت زیادہ روشنی کو پھیرتا ہے، اور اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، اس طرح سے طلوع ہوتا ہے جس طرح سے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں آخری 10 دن میں تلاش کرو، لیکن تعین کر کے متعین کر کے نہیں بتایا کہ فلاں شب قدر، لیکن صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر فعل کو، ہر قول کو بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو صحابہ اکرام میں سے بہت سے صحابہ اکرام نے جو اندازہ لگایا شب قدر کی نشانیوں سے، جو متعین کیا، جو اندازہ لگایا، تو یہ اندازہ لگایا کہ شب قدر رمضان کی 27 کی رات ہوتی ہے، 27 کی رات یہ شب قدر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ شب قدر 27 کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیاں، علامتیں بیان فرمائی اور ہم نے انہیں سنا اور یاد کر لیا، اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ شب قدر 27 کی رات ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس بہت سے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سب سے عرض کیا، ان سب سے کہا، ان سب سے فرمایا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، 21 یا 23 یا 25 یا 29 یا 27؟ تو صحابہ اکرام نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے طریقے سے استدلال کیا، دلیل دی۔ کسی نے کہا کہ 21ویں رات ہے، کسی نے کہا 23ویں ہے، کسی نے کہا 25ویں ہے، کسی نے کہا 27ویں ہے، کسی نے کہا 29ویں ہے۔ اسی محفل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آخر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے بچے تم بھی کچھ کہو، تمہاری رائے میں کون سی رات شب قدر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے میں شب قدر 27ویں رات ہے، اور انہوں نے جو استدلال فرمایا وہ اسی صورت سے جو قرآن مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اسی صورت سے استدلال فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ شب قدر 27 کی رات اس لیے ہے کیونکہ اس صورت میں جو لفظ ہیرا ہے جس سے مراد لیلۃ القدر ہے وہ 27 والا لفظ ہے، 27 والا لفظ ہے۔ پوری صورت کے اندر جو لفظ ہے وہ کل 30 ہے، 30 لفظ، ان 30 میں سے جو 27 والا لفظ آتا ہے، 27 والا لفظ آتا ہے، وہ ہیرا آتا ہے جس سے مراد شب قدر ہے، جس کا مرجع شب قدر ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ شب قدر وہ 27ویں رات ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کا قول سنا، ان کی یہ دلیل سنی، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میری رائے بھی وہی ہے کہ تمہاری رائے، یعنی ان کی رائے میں بھی 27ویں رات کی شب قدر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مفسرین نے، محدثین نے اور بھی طریقے سے استدلال کیا، اور بھی طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ تو ایک طریقے سے اس طرح سے بھی بہت سے محدثین نے معلوم کیا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان 7 بنائے، زمینیں 7 بنائے،
دن 7 بنائے. تو چونکہ یہ 7 کا جو عدد ہے، 7 کا جو عدد ہے، یہ بہت مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدد میں بہت سی فضیلتیں رکھی ہیں. اس وجہ سے شب قدر وہ 27 میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے وہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا، اور لیلۃ القدر میں جو حروف ہیں وہ کل ملا کر 9 ہے، 9. تو 9 کو جب ہم 3 میں بھاگتے ہیں، 9 9 18 پھر 9 27، تو 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کا لفظ ارشاد فرمایا، جس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر یہ 27 کی رات ہے. یعنی بہت سے محدثین نے، بہت سے علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ زیادہ تر شب قدر کو 27 کی رات کو ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے محدثین کا یہ بھی کہنا ہے، مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شب قدر کے لیے 27 کی رات خاص ہے، بلکہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر 21 جو رات ہوتی ہے، 21 کی رات ہوتی ہے، اس کو بناتا ہے. کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، اور کبھی 29 کو. یعنی اس بارے میں مختلف قول ہیں. اب بات یہ آتی ہے ذہن میں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیوں نہیں فرمایا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. اس نے ہم لوگوں پر اتنا رحم فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو حساب نہیں لگا سکتے. بھلے ہی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں اس امت کے لیے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں. تو مفسرین اکرام، محدثین اعظام، علماء اکرام اس کی وجہ کے شب قدر متعین کیوں نہیں فرمائی گئی، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر متعین فرما دی جاتی تو جو لوگ کم عبادت کرنے والے ہیں، سست ہیں، کاہلی کرنے والے ہیں، وہ صرف اسی عبادت میں، اسی رات میں عبادت کرتے، صرف ایک رات میں عبادت کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو متعین نہیں فرمایا تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ راتوں میں شب قدر کی تلاش میں میری بارگاہ میں آ جائیں. جب معلوم نہیں ہوگی تو 21ویں رات میں بندہ عبادت کرے گا، 21ویں رات کو بھی یہ سوچ کر عبادت کرے گا کہ یہ شب قدر ہے. جب بندے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تب 23ویں رات میں یہ سوچ کر عبادت کرے گا کہ یہ شب قدر ہے. 25ویں رات میں یہ سوچ کر عبادت کرے گا کہ یہ شب قدر ہے. 27ویں رات کو بھی یہ سوچ کر عبادت کرے گا کہ یہ شب قدر ہے. اور 29ویں رات کو بھی یہ سوچ کر عبادت کرے گا کہ یہ شب قدر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھ کر بھی ہم لوگوں پر احسان فرمایا، ہم لوگوں پر کرم فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہوتے ہیں. اور ایک اور وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کو ظاہر فرما دیتا تو اگر کبھی کسی سے شب قدر چھوٹ جاتی، کسی سے سستی میں یا کسی دوسرے کام کی وجہ سے شب قدر چھوٹ جاتی تو اسے افسوس ہوتا کہ مجھ سے 80 مہینے کا، وہ 80 سال کا ثواب جس شب میں ہے وہ شب چھوٹ گئی. بندوں کو افسوس ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ میرے بندوں کو، میرے مومن بندوں کو اس بات کا افسوس نہ ہو کہ ان سے شب قدر چھوٹ گئی، اس لیے شب قدر کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا. جب بندے سے 21ویں چھوٹ جائے گی تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید 23ویں شب قدر ہو سکتی ہے. 23ویں چھوٹ جائے گی تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید 25ویں شب قدر ہو سکتی ہے. جب 25ویں چھوٹے گی تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا شاید 27ویں شب قدر ہو سکتی ہے. 27ویں چھوٹے گی تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ شاید 29ویں شب قدر ہو سکتی ہے. اس طرح بندہ اس بات کے غم سے محفوظ رہ جاتا ہے کہ اس سے شب قدر چھوٹ گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو متعین نہیں فرمایا، شب قدر کو مخفی رکھا. ایک اور وجہ جو بیان فرمائی علماء کرام نے وہ یہ ہے کہ اگر شب قدر متعین ہوتی، یہ پختہ طریقے سے معلوم ہوتا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو جس طرح اس رات میں 80 سال تک عبادتیں کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح سے اس رات میں 80 سال گناہ کرنے کا عذاب بھی ہوتا. تو اگر کسی سے متعین شب قدر کے اندر کوئی گناہ ہو جاتا، اسے یہ ملال ہوتا کہ میں نے متعین شب قدر میں ایسا گناہ کر لیا، اب مجھے 80 سال گناہ کا ثواب ملے گا. تو بندہ
ایسا نہ کر پائے اس پر شب قدر کی بے حرمتی کا، شب قدر کی بے عزتی کرنے کا گناہ نہ پڑے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کرم فرمایا کہ ہمیں ایک عمدہ رات، ایک فضیلت والی رات عطا بھی فرمائی اور اس کو مخفی رکھا تاکہ ہم پر اور مزید کرم ہو، تاکہ ہم پر اور کرم میں اضافہ ہو۔ اب شب قدر کی فضیلت کیا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث سے بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے جو 80 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے، جو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ شب قدر امت محمدیہ کو کس طرح ملی، کس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی، تو اس متعلق روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں پر غور کیا۔ پچھلی جو امتیں تھی، ہو سکتا ہے آپ نے معلوم ہو، آپ نے سنا ہو کہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اب کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ اب تو 60 70 65 یہ عموماً عمر ہوتی ہے عام طور سے، اس کے بعد آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن پچھلی جو امتیں تھیں ان کے اندر کسی امت کی عمر 500 ہوتی تھی، کسی امت کی عمر 500 سال ہوتی تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال۔ جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی عمر 950 سال تھی، 950 ہے ان کی عمر تھی۔ یعنی پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عمریں عطا فرمائی، لیکن چونکہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمریں کم عطا فرمائی ہے، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کے بارے میں غور کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، تو میری امت کی عبادتیں کم رہ جائیں۔ اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو زمین پر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے اس امت کو عطا فرمائی کہ اے حبیب، اے محبوب، آپ اس بات کا غم نہ کریں کہ آپ کی امت کی عمر کم ہے، آپ کو میں ایسا تحفہ عطا فرما رہا ہوں کہ آپ کی امت کے لیے صرف ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی امت اس رات کے اندر خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عبادت کر لے تو 80 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا ذکر کیا، تو آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مسلسل ریگولر 80 یا 80 سال تک عبادت کی اور کبھی بھی اس مدت کے اندر، اس ٹائم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کی۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ جیسے ہی صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو صحابہ کرام اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ ہمیں تو اتنی لمبی عمریں ملی نہیں، ہم اس مرتبے پر کیسے پہنچیں گے؟ اس کا مطلب ہم سے پہلی جو گزشتہ امتیں ہیں وہ ہم سے زیادہ عبادتیں کرتے، ہم سے زیادہ فضیلت والی ہو جائیں گی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے ایسی مبارک رات عطا فرمائی ہے کہ اگر بندے اس مبارک رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کے بدلے 80 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک رات عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں بتا چکا کہ چونکہ مفسرین نے زیادہ تر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ شب قدر 27 رات ہوتی ہے، تو چونکہ ایک اندازے کے مطابق، ایک قیاس کے مطابق آج کی رات شب قدر ہے، تو آپ حضرات آج کی رات کو دیگر راتوں کی طرح نہ گوائیں، ضائع نہ کریں، بلکہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اس رات کو اور راتوں کی طرح فضول نہ گوائیں۔
بلکہ اس رات کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزارے، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں گزارے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام کی، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ ایسے 4 لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرشتے عرض کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج کی رات یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خاص نظر کرم فرمائی، اس امت کے آج تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اس امت کی آج تمام دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، سوائے 4 لوگوں کے۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، جو ڈرگس لیتا ہے، جو افیم لیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، وہ ایسا بدبخت شخص ہے، ایسا محروم شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس مبارک رات میں بھی نظر کرم نہیں فرماتا۔ تو اگر بدبختی سے کسی مسلمان میں نشے کی عادت آ گئی ہے، ڈرگس کی عادت آ گئی ہے، شراب کی عادت آ گئی ہے، تو وہ آج ہی اس مبارک رات میں توبہ کرے، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکائے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے کہ اے اللہ، مجھ سے جو گناہ ہو گئے تو انہیں معاف فرما دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے اس رات کی رحمت عطا فرما۔ ایک شخص جو ہے جو نشہ کرتا ہے وہ اس رات جب تک وہ توبہ نہ کر لے محروم رہتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، وہ شخص بھی جب تک توبہ نہ کرے اس رات میں محروم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ شخص ہے جو رشتے داری کو توڑتا ہے، جو بھائی سے بھائی چارے کو ختم کر دے، جو بہن سے بھائی چارے کو ختم کر دے، جو اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کرے، ایسا شخص بھی جب تک توبہ نہ کر لے وہ ان مبارک راتوں میں، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اس مبارک رات کی رحمتیں عطا نہیں فرماتا، لیکن اگر ایسا شخص توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور سچے دل سے یہ عہد کرے کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے وسیلے، اس رات کے صدقے اس کے گناہ کو معاف فرما کر اسے اس رات کی رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی خوب رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔